2019 کا پلان 82% لوگوں کا فیل ہوتا ہے اگر بنا بھی لیں. ریسرچ یہ کہتی ہے, ساری ریسرچ جو پڑھی انٹرنیٹ وہ کہتی ہے جی دنیا میں جو لوگ پلانز اول تو لوگ بناتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, وہ نیا سال چڑھنے لگتا ہے, وہ اپنی بندوق نکالتے اس میں ٹھا 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 کر کے نواں سال شروع ہو گیا کر دیتے ہیں نا. جنیاں شولیاں نے جنہیں پٹاخے نتے کو شوں شوں ابھی لے آؤ چلاتے, ٹھیک ہے کہ نہیں بات سمجھے. یہاں چھت پہ جناب تکا بوٹی پارٹی کر کے نیا سال شروع کر دیں, دعائیں مانگ لیں تو میرے جیسے بندے شروع کر دیں. امپورٹنٹ تھنگ, اگر ان میں سے کوئی آٹے میں نمک 100 بندے, 1000 میں سے شاید کوئی, لاکھوں میں سے جو ریزولوشن بناتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اگلی بات سن لیں, وہ 100 میں سے بھی 82% پھر پورا نہیں کرتے. نیو ریزولوشنز کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں. انسان بندہ پلاننگیں کرتے کرتے بھی کہیں 82% بیکاز میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں. آج سب سے پہلے آغاز ہم ترتیب سے یہاں سے کریں گے کہ ریزولوشنز بنانے کے بعد فیلئر کا شکار کیوں ہوتی ہیں. ہمارا 2019 پلان تو ابھی ہو ہی جانا ہے. امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب پلان بنا لو گے تو اگلی بات ہے 82%, یار ادھر ہی بیٹھے ہوں گے نا, ان 80 میں سے کوئی تقریباً کو 60 کے قریب کو 50 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پلاننگ کرنی ہے, عمل شمل کوئی نہیں کرنا. پھر اگلے سال 2020 کی انشاءاللہ پلاننگ میں بیٹھے ہوں گے اور لڑے ہوں گے مجھے ٹکٹ دیں, مجھے نہیں پتا, میں نے ہر صورت پہلے والا اٹینڈ کرنا ہے. نہیں بات سمجھی. حضرت یاد رکھیں, آپ ان 82% سے بچنے کے لیے پہلے سن لیں نمبر 1 ریزن کیا ہے اس کی. نمبر 1 ریزن, الٹیمیٹ لائف گول سیٹ نہیں ہوتے. انہیں میں الٹیمیٹ گولز کہتا ہوں. دیر آر فیو سب گولز. الٹیمیٹ گولز کا مطلب ہے مقصد حیات ڈیفائن نہیں ہوتا. کرنا کی ہے دنیا دے اتنے آ کے وچوں ایک سال ملیا نا, قسطاں نے نا جی, تسی اس قسط نو تے دیکھ رہے ہو, تسی اینڈ نہیں دیکھیا, آخر کار نہیں سوچا کتنے پہنچنا ہے. الٹیمیٹ گولز ڈیفائن نہیں ہوتے. They have no concepts of ultimate goals. They have no concepts of life planning. They planned their events of Mehndi. They planned their events of Barat. They even planned how to say I love you. وہ ادھر سے آئے گی, میں ادھر سے نکلوں گا اور ساتھ لکھوں گا جنو I love you. ہر چیز کی پلاننگ ہے, but they have no planning of life. They have no planning of life. وہ گیٹ دی ایک 6 مہینے کے سیمیسٹر کی پلاننگیں ملتی ہیں, 4 سال کی ڈگری کی پلاننگیں ملتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایک 30 منٹس کی اسلام آباد کی لاہور سے فلائٹ ہونا, اس کی پلاننگ ملتی ہے. ہم اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ فلائی کریں گے, یہ اڑنے لگا ہے, یہ اترنے لگا ہے, ہم یہ جہلم سے ہوتے ہوئے ادھر جائیں گے کلر کہار کی طرف اور صرف بینڈ لے کے سیدھا اسلام آباد میں ٹرل ماریں گے, جا کے اتر جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اللہ کے بندو, ایک زندگی کی پلاننگ بھی کوئی چیز ہے. دی فرسٹ تھنگ از دے ہیو نو پلانز آف لائف. جب پلانز آف لائف نہیں ہے تو پلان آف ایئر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں. پلان آف لائف ایک پوری زندگی ہے اور اس کی قسط کا نام ہے پلان آف ایئر. جب وہ نہیں ہے, الٹیمیٹ گولز نہیں ہے, اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ موٹیویشنل لیکچر کبھی موٹیویٹ نہیں کرتا, الٹیمیٹ گولز آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کے لائف کے الٹیمیٹ گولز آپ کو, یہ انٹرنل موٹیویشن ہے یار, اسے اندر پکا پکا فٹ کر دینا, اپنی لائف کے گولز ڈیفائن کر لو. اللہ کی قسم وقت ضائع کرنے کو دل نہیں کرے گا آپ کا نا بونگی مارنے کو دل نہیں کرے گا, آپ کا دل نہیں کرے گا کہ یار میں ڈی ٹریک ہو جاؤں. ہر وہ بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. الٹیمیٹ گولز ڈیفائن نہ کرنے والے بندے کا ڈی ٹریک ہونے کا چانس 99% ہے. 1% میں نے کیوں چھوڑا, اللہ رحم کھا لیتا ہے, بعض پہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے, کہتا نہیں یار ماڑا بندہ ہے, چلو واپس ٹریک پہ چڑھا دو. 99% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب الٹیمیٹ گولز نہیں ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ٹریک سے اترے, جنہیں لایا گلی میں وہ نالی چلی, فنش, لائف ضائع کر دی اپنی, وہاں پر انرجی لگا دی جہاں پر لگانی نہیں تھی. اور اگلا چلیے گا, نمبر 2 ریزن. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے, ہم اپنے بچوں میں اور ہمارے اندر بھی ول پاور نہیں ہوتی. ریزولوشن کو وعدہ پورا کرنے کے لیے بچے چاہیے ول پاور. اٹس اے کمٹمنٹ, دی ورڈ از کمٹمنٹ, اٹس اے ول پاور, اٹس اے اسٹرانگ فیتھ, کمٹمنٹ, دی ورڈ از کمٹمنٹ. یہ چاہیے. یہ دوسری چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, پھر ارادے باندھتا ہوں اور توڑ دیتا ہوں. بندہ ارادے باندھے گا, کیا ہوگا جی, وہ کہے گا یار اچھا کرتا ہوں, کل سے کروں گا, پرسوں سے کروں گا, ٹریک سوٹ لے کے رکھ دیا ہے, پہنوں گا, دیکھتا ہوں, ابھی وہ نیچے سے سائز ٹھیک نہیں کرایا, ٹھیک ہے جی, ابھی وہ سنا دھند بڑی پڑی ہے, آج رات کو بارش ہو گئی ہے, کل نہیں جانا چاہیے, 2 دن بعد کرتا ہوں. یہ بڑی دنیا ایسے کر رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کتابیں خرید کے رکھتی جا رہی ہے, پڑھیں گے, ٹریک سوٹ خرید کے رکھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. بندہ کرتے کرتے خوراکیں لاتا ہے وہ بھی نہیں کھاتا. بندہ بڑے بڑے بیچارے پتلے کیلے خرید رہے ہوتے ہیں,
اور موٹے جو ان سے چکوترے خرید رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے پھر پتلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بڑے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کہتے ہیں ایکسرسائز کریں, میں نے 2 دن کی کوئی فرق نہیں پڑا. وہ 2 دن کا وہ سمجھتے ہیں 2 دن کرنے سے بڑا فرق پڑے گا. میں ادھر سے بھاگوں گا 170 کلو کا, ادھر سے نکلوں گا 70 کلو کا. پاسبل, ایسا نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ول پاور. ٹھیک ہے جی. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از دی ڈٹرمینیشن, استقامت. دی فورتھ تھنگ, دے وانٹ ٹو ٹیک جائنٹ اسٹیپس. آپ کبھی بھی جائنٹ اسٹیپ نہ لیجیے. جائنٹ اسٹیپ ہوتے ہیں بڑے بڑے خواب, میں اس سال بدل کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے جی, اس سال میں انقلاب لے آؤں گا, اس سال میں پتہ نہیں تباہی پھیر دوں گا, پورے پاکستان کو میں نے اس سال بدل کے رکھ دینا. اس طرح کی باتیں نہ کریں پلیز لائف میں. جائنٹ اسٹیپس نہ. ٹھیک ہے جی, یہ جائنٹ اسٹیپ کی فلسفی, یعنی میں اس سال, میرے پاس بڑے بچے آتے ہیں ٹی کر کے نا, سر میں اس سال 15 کتابیں پڑھوں گا. پتہ ہوتا پتر تو ایک بھی نہیں پڑھنی. یہ تجربہ ہے میرا یار, یقین کرو. جو بندہ بھی آ کے کہتا ہے نا سر میں لوگوں کی غربت ختم کر دوں گا, میں اس کا اپنا حال دیکھتا ہوں پہلے, اس کی نہیں ختم ہوئی ہوتی, میرا آسان نکل جاتا ہے. یار یہ بندہ اپنی غربت تو ختم نہیں کر سکا, میں علم پھیلا دوں گا. اچھا میں کہتا ہوں کہاں پر ہے چھپایا ہوا یار اس میں, کہاں پر ہے وہ علم جو یہ پھیلا دے گا؟ اس کے پاس تو خود کوئی نہیں ابھی. نہیں بات سمجھے. ایک بندہ کہتا ہے میں آسانیاں پھیلاؤں گا, اس کے اپنے پاس کوئی آسانی سنی کوئی نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیں, جو ہے نہیں وہ پھیلائی نہیں جا سکتی. جو ہے نہیں وہ کیسے پھیلاؤ گے؟ ٹھیک ہے. سو تھنگ از جائنٹ اسٹیپ کی فلسفی, یعنی میں اس کے آگے لکھ لیجیے گا اس کی فلسفی غلط ہے. کتابیں پڑھا کریں. دیکھیں نا میں نے کلچر دے دیا, اب انگلش بکس بکنے لگ پڑی ہیں, سیلف ہیلپ کی کتابوں کے ترجمے ہونے لگ پڑے ہیں. یار یہ کوئی چھوٹی سکسیس ہے کہ ایک ملک میں سیلف ہیلپ, ایک سیکرٹ کتاب فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن. آپ مجھے دعوے سے بتا دیں پورے ملک میں کسی نے پروموٹ کیا ہو اس کتاب کو. 5 ترجمے ہوئے ہیں ہمارے کہنے کے ساتھ, کیا اس وقت 5 کتابیں مارکیٹ میں اردو میں اویلیبل ہے, صرف ترجمہ. وجہ کیا ہے سر؟ کسی نے کام ہی نہیں کیا. ہم نے کر کے لیکچر دے کے ویڈیو چڑھا کے جتنی کتابیں ہیں ریلی ایک نہیں بکتی تھی. گیٹ ٹو دی ٹاپ ایک نہیں بکتی تھی, ریڈنگ والے کہتے ہیں ایک نہیں بکتی تھی. سہیل سدھ کی کتاب گیٹ ٹو دی ٹاپ, ایک لیکچر دے دیا, پروموٹ کرنا شروع کیا لیکچرز میں کہ یار سوشل جینیس کے لیے کتاب بڑی اچھی ہے گیٹ ٹو دی ٹاپ. ریڈنگ پہ جائیں جا کے پوچھیں, کہتے ہیں کتاب بڑی بکتی ہے. 13 تھنگ مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈونٹ, یار پڑھتا کوئی نہیں. تو کہتے ہیں یہ اتنی ٹپیکل فلسفی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, پروموٹ کرنی شروع کی. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اتنا میں کہتا ہوں وہ اسٹیفن کووے کی جو فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے, ادارہ بنا, انہوں نے پروموٹ نہیں کی ہوگی جتنی ہم نے پروموٹ. بچہ جانتا ہے ریئلی, 6ٹھی 8ویں کا بچہ کہتا ہے اسٹیفن کووے. اب یہ کیا ہے؟ دراصل آپ سوسائٹی کو کک دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ بڑے بڑے انیشیٹوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے انیشیٹو بڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آغاز. دیکھیں میری بات سنیں, اگر قدرت چاہتی تو قدرت کیا کرتی؟ ڈائریکٹ دریا کو بناتی. ایک جگہ سے ایسے دریا شروع ہوتا نا, آپ جہاں سے جھرنے نکلتے ہیں نا وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. آپ کبھی مالم جبا گئے؟ مالم وہاں سے آگے گئے ہیں مہوڈنٹ جھیل تک, کلام سے آگے گئے. اب مہوڈنٹ جھیل جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو مہوڈنٹ جھیل جاتے ہوئے آپ کے راستے میں کتنے جھرنے آتے ہیں نا جھرنے. یعنی آپ کو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا یار یہ کیا اللہ کی شان ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے کہیں نہ کہیں ایسے دھاری سی گر رہی ہے پانی. اچھا پیچھے جائیں تو پانی کے قطرے کہیں اکٹھے ہو رہے ہوں گے, وہ اکٹھے ہو کے کتنی برف پگھل رہی ہوگی, پتوں سے بھی گر رہی ہوگی, پہاڑوں سے پتھروں سے بھی گر رہی ہوگی, کرتے میلٹ ہو کے وہ جھرنا بن رہے ہیں. وہ جھرنے اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک نالی بن رہی ہے, ایک نالی سے نالا بن رہا ہے, ایک نالے سے ایک نہر کے برابر کی چیز بن رہی ہے. پھر اس کی ایک شیپ دریا کی طرف جاتی ہے. وہ پہاڑی دریا ہوتا ہے. پہاڑی دریا کی یاد رکھی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. نیلم میں کو گر کے مر گیا, اس کی سپیڈ اتنی سلوپ ہوتی ہے پانی کی. ٹھیک ہے جی, اتنا سلوپ ہوتا ہے اور اتنے اس میں پتھر ہوتے ہیں, فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, ڈینجرس ہوتا ہے. اس کی ڈیپتھ نہ بھی ہو, اس میں ٹک نہیں ہو سکتا, کھڑے نہیں ہو سکتا. آپ اتنا پانی ہو نا پہاڑی نالے کا, اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن آپ اتنا پانی ہو نا اسٹریٹ دریا کا, اس میں آپ کو کچھ نہیں ہوتا. آپ گردن باہر نکال کے ایسے کر کے بطخ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہو. لیکن آپ اتنے پانی میں پہاڑی رستے پہ اگر وہ ہے کھڑے نہیں ہو سکتے سلوپ کی وجہ سے. سو واپس آتا ہوں کہ قدرت بھی کہیں قطرہ جوڑتی ہے اور وہاں سے دریا بناتی ہے. ہم جو ایک دم سے کوئی بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, 5 چیزیں ہوں گی. چھٹی وجہ, 6th ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا سیلف کانفیڈنس کم ہوتا ہے. ڈیو ٹو لو سیلف کانفیڈنس, لیک آف کانفیڈنس کہہ لیں, اس کی وجہ سے لوگ ریزولوشنز پورا نہیں کرتے.
یار ایک بندے کو خود پہ اعتماد ہی نہیں ہے, ایک بندے کو اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے, ایک بندے کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے کو اپنی حیثیت کا ہی نہیں پتہ, وہ اپنی نظروں میں گرا ہوا انسان ہے, وہ اپنی نظروں میں ایک گھٹیا بندہ ہے, کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھیں, جو بندہ اپنی نظر میں محترم نہیں ہے نا, وہ دوسروں کے لیے محترم نہیں ہو سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کہیں ہے نا, کہیں سماجی بیماریاں ہوتی ہیں, کہیں ایسے کام ہوتے ہیں, بچے غلطیاں کرتے ہیں, جس کو گلٹ مل جائے نا, گلٹ, اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی باہر سے بندہ نہیں چاہیے, وہ اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دیمک لگتی ہے نا, درخت بظاہر ہوتا ہے ڈرم سے گرتا ہے, کسی کو جو سائیکالوجی کی دیمک ہے نا, اس کا نام ہے گلٹ. ٹھیک ہے, ریگریٹ, گلٹ. اور یہ کھاتا کس کو ہے؟ یہ آپ کی ذات کو بھی کھاتا ہے, یہ آپ کے کانفیڈنس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گلٹ فری انسان زیادہ کام کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا کام کرنے کے لیے یہاں تو بندے کو بہت بڑا بغیرت ہونا چاہیے, پرواہ نہ ہو. یا بندے کو اتنا کلین ہونا چاہیے, اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی گلٹ کے ساتھ نہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. گلٹ فری جینا سیکھو, گلٹ فری, زیرو کر کے اپنے آپ کو رکھا کرو. زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یار میں معافی, اللہ سے گناہ ہے, توبہ کرو یار, آگے چلو. انہیں یادداشت میں بار بار دہراتے رہنا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کی گناہ کی اگر سچی توبہ ہے تو جان چھوٹ گئی آپ کی. یقین رکھیے اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ کی کوئی سماجی غلطی ہے, آپ کی کوئی اور غلطی ہے, آپ کے اپنی نظروں میں آپ پلیز اپنے آپ کو اپنی نظروں میں لو نہ کرو. دیٹس وائی سیلف اسٹیم لو نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک سب پوائنٹ ہے, سیلف اسٹیم کبھی لو نہیں ہونی چاہیے. سیلف اسٹیم ہمیشہ ہائی ہونی چاہیے. ہائی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں, اندر سے کلیئر ہوتے ہیں, کلیئر ہیڈ, کلیئر ہارٹ. ٹھیک ہے جی.